مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، علماء کرام، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے، لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس پروگرام کی برکت سے جتنے لوگ اس بستی سے بارگاہ یزدی میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. مسلمانوں، حالات بڑے کشیدہ ہے. 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں. پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے. ان میں سے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں. قابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، جہاں کہیں دیکھو مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. مساجد مسمار ہو رہی ہے. خواتین کی عزت اور ناموس خطرے میں ہے. بغیر قصور کے علماء کو جیلوں میں محبوس کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین چھوڑا، اللہ کا قرآن چھوڑا. ہم مسجدوں سے دور ہوئے، ہم اللہ کے قرآن سے دور ہوئے، ہمارے بچے قرآن سے دور ہوئے. کوئی اور وجہ بتلاتا ہے، کوئی اور وجہ بتلاتا ہے. ہم نے اس کی وجہ اللہ کے قرآن سے پوچھی. اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، سما میں
رشوت بٹورنے سے، زمین میں، سما میں، ہوا میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں فساد مچ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ظالم نہیں، میں رحیم ہوں، میں متشدد نہیں، میری ذات تمہارے سارے عیوب کو دیکھتی ہے۔ ارے قرآن کریم اٹھاؤ، پچھلی قوموں کی کہانیاں پڑھو، وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی، جس کو دل لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا۔ اللہ کا حکم آیا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی بڑا بے نیاز ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صبح کو اٹھے۔ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے پہ قادر ہے، بولو زور سے بے شک، کیا وہ باہر بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ جو گناہ ان قوموں نے کیا مسلمانوں، اگر آج ہم کریں گے جو عذاب ان پہ آیا ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے کون سا گناہ چھوڑ کے رکھا ہے؟ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود دے، اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود سٹا، حکومت کے نام پر فرانیت، جوا کھیلنا، شراب پینا، بوکس پینا، عداوت، دشمنی، حسد، لالچ۔ کون سا گناہ بنی اسرائیل کرتی تھی ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے۔ اسی دور سے گزر رہے، مشکات شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے میری امت اتنی بگڑیں گی، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے۔ حالانکہ ایسے ایسے اولیاء کرام بزرگان دین اس دھرتی پر آئے، ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، راجستھان کی کوٹھڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے، اللہ کا نام بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دکھائی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اجمیر کی گلی سے جب ان کا جنازہ نکلا 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا۔ آج ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا، 4 نمازیں کیا پڑھی ساری دنیا کافر نظر آنے لگتی، 50 روپے 100 روپے مسجد میں چندہ دیتے، سینہ چوڑا کر کے چلتے جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جائے بد عمل۔ 90 لاکھ کافر مسلمان کلمہ پڑھ چکا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، ساری زندگی نبی کی سنتوں میں گزاری، ایک سنت چھوٹی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وضو فرماتے، وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے پہ ختم کیا جائے، اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جائے۔ خواجہ صاحب نے دونوں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا، چھوٹی انگلی پہ ختم کیا۔ ایک عالم دین دیکھ رہے تھے، وہ پاس آئے، کہا حضرت جی گستاخی معاف کرنا، یہ جو آپ نے خلال کیا ہے یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ منہ نہ بگاڑا، چہرہ نہ بگاڑا، غصہ نہ کیا، تحقیق کی، جب پتا چلا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا خلال نبی کی سنت کے طریقے کے خلاف تھا، مسلمانوں کتابوں میں لکھا ہے 40 سال کی نماز دہرانی۔ جب وضو طریقہ رسول کے خلاف ہے، وہ نماز کے ہم کیا دہرائیں گے، پلے فجر تو ہے ہی نہیں۔ بھی رمضان آئے گا نا، دیکھو
کتنے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اندر تراویح ہوتی ہے، باہر بینچوں پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، مسجدوں میں لوڈو کھیلتے ہیں۔ مسجدوں کا ادب و احترام نکلا، قرآن کی بے حرمتی، قرآن کا ادب نکلا، ماؤں کا احترام نکلا، باپ کی عظمت نکلی۔ خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بن سکے، مدینہ میں بھی آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہ تھے، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا سفر میں گئے، آپ ٹھہر جائیے، سرکار آئیں گے دیدار کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ اویس قرنی فرمانے لگے میں نہیں ٹھہر سکتا، میری بڑی مجبوری ہے۔ پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہا میری اماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، پانی پلانے والا وضو کرانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں میری ماں کو پیاس لگی، میری ماں کو پانی کون پلائے؟ یہ عذر کہہ کر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، صحابہ نے فرمایا اویس آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت آدمی نکلا، انتظار کرتا دیکھ لیتا میرا چہرہ صحابی بن جاتا۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا فاروق تیری اگر اویس سے کہیں ملاقات ہو جائے نا، میری امت کی بخشش کی دعا کرا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آتی ہے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے زمین پر بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا، کافی دیر تک گفتگو فرمانے لگے۔ جب وہ مائی جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کا دودھ بھی پی کر کے میں بڑا ہوا، آج بھی میرے لیے تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے لطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، آج بھی میرے لیے نمازوں میں دعائیں مانگتا ہے۔ ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سارے نوجوان نیت کرو انشاءاللہ ماں باپ کی مرتے دم تک خدمت کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ وہ ایک نوجوان تھا، بدتمیز تھا، کسی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، وہ لڑکی اس کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی۔ اب لڑکے کی جو ماں تھی اس نے لڑکی کو ڈانٹا کہ تو یہاں مت آیا کر۔ اب لڑکی کی عام طور پر عادت ہوتی ہے منہ بگاڑنے کی، وہ منہ چڑھا کر بیٹھی ہے۔ اس کا یار آیا، پوچھا تو منہ چڑھا کر کیوں بیٹھی ہے؟ کہ تیری ماں نے مجھے ڈانٹا، جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، ننگا خنجر لے کر گیا، ماں سوئی تھی کلیجہ نکال کے لایا۔ وہ آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، کلیجہ پلیٹ سے گرا، کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اٹھا کے محبوبہ کے سامنے پیش کیا، لے تیری مطلوبہ چیز لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بخاری میں صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہا حیّن والداک، والدین زندہ ہے، کہا نام، ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ مائیں زندہ ہے مسلمانوں قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو۔ کئی نوجوان ہیں کہ میرے باپ سے نہیں بنتی، کئی نوجوان میری ماں سے نہیں بنتی، کتنوں کی بھائی سے نہیں بنتی۔ بند کر دیا سانپوں کو جو گیرے یہ کہہ کر، اب تو بھائی کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ ہم تو مسجدوں میں جاتے تو دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا تو ہم جگہ بدل دیتے۔ وضو خانے میں وضو کرنے جاتے تو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھنا ہے وہ کیسا ہے، وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا، ہم بینچ بدل دیتے چاہے رکعت چلی جائے۔
لاکھ سجدے کرو مسلمانوں، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جب دل میں کینے لے کے کھڑے ہو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابو علی سینا قلندر رحمت اللہ، دلی میں ان کا مزار ہے۔ ان کے والد کا نام تھا شاہ فخر الدین۔ دیکھو اللہ والے کیسے تھے۔ شاہ بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ شاہ بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ نے ان کو قابل دیکھا، اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کرا دیا۔ مقدر میں رشتہ نہیں تھا، لڑکی فوت ہو گئی تو شاہ بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری لڑکی کا نکاح ان سے کرانا چاہا تو شاہ فخر الدین شاہ بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ کا بیٹا آڑے آ گیا اور کہنے لگا میں اپنی دوسری بہن کا نکاح ان سے نہیں ہونے دوں گا۔ کہاں کیوں؟ قصور کیا بتلایا، خامی کیا نکالی؟ کہاں کیوں؟ کہاں بھی دین کے معاملے میں شاہ فخر الدین کا نفس نہیں مرا ہے۔ کہاں اللہ اللہ تو کرتا ہے، کہاں نمازیں پڑھتا ہے، کہاں پھر کیسے نفس نہیں مرا ہے؟ کہاں بھی 2 روز پہلے فجر کی نماز میں مسجد میں گیا، گرمی بہت تھی، میں نے ان کو دیکھا اپنے کرتے سے کرتا ہلا ہلا کر ہوا لے رہے تھے۔ دربار الہی میں کھڑے ہو کر ان کو گرمی سردی کا پتہ کیسے لگ گیا؟ ہمیں تو مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، بھول سے کوئی کہتے نا مسجد میں سانپ دیکھو کیا تماشا بنتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ بعد میں نعمت علی شاہ کرمانی کی بیٹی حفیظہ جمال بی بی سے شادی ہوئی، ماں قرآن کی حفیظہ ہے، ابو علی سینا قلندر پیٹ میں ہے۔ مسلمانوں وہ ماں تھی روزانہ 1 ختم قرآن کا کیا کرتی تھی۔ جب ابو علی سینا قلندر پیدا ہوئے، اب ماں ناپاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ابو علی سینا قلندر دنیا میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ شاہ فخر الدین نے جب ابو علی سینا قلندر کو روتے ہوئے دیکھا، ایک طرف تو خوشی کا عالم تھا، مبارک بادیاں چل رہی تھی، اور ایک طرف یہ بچہ اتنا روتا ہے خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دلی سے ایک بزرگ آئے تھے، شاہ فخر الدین کے پاس گئے، کہا میرا بیٹا ہوا، اللہ نے خوبصورت بچہ دیا ہے لیکن بہت روتا ہے، آپ کو وظیفہ دے دیجئے، پڑھ دیجئے، میرا بیٹا خاموش ہو جائے۔ وہ دلی والے اللہ والے کہنے لگے جاؤ میرے پاس لے آؤ۔ تو شاہ فخر الدین ابو علی سینا قلندر کو اللہ والے کے پاس لے گئے، انہوں نے ایک کان سے منہ لگا کر کچھ پڑھا، دوسرے کان سے منہ لگا کر کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین کہنے لگے آپ ابھی چلے جائیں گے واپس، میرا بیٹا پھر روئے گا، پھر میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں گا؟ جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے مجھے بتا دیجئے، روئے گا تو میں پڑھ کے تب کیا کروں گا۔ وہ دلی والا اللہ والا کہنے لگا وہ شاہ فخر الدین اس کی ماں قرآن کی حافظہ تھی، روزانہ پیٹ میں لے کر 1 ختم قرآن کا کیا کرتی تھی۔ اس کی روح کا قرآن کے نور کے ساتھ اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا رشتہ مل گیا، اب یہ بچہ دنیا میں آیا، ماں ناپاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ناشی کا نشہ چھوٹا، عادی کی عادت چھوٹی، بچہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ میں نے اس کے ایک کان میں سورۃ الفاتحہ کی 1 آیت پڑھی، دوسرے کان میں 1 آیت پڑھی، قرآن کے عاشق کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کیا زمانہ تھا جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی دنیا میں آتے تھے، جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہ نظام الدین بلخی، مجدد الفسانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، مجدد الفسانی دنیا میں آتے تھے، آج VCR کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دودھ پلاتی ہے۔ ارے ولی تو کہاں سے بنے گا؟ بڑا زبردست ڈاکو بنے گا۔ بچہ بیمار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، کہا ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے ضرور اس کی ماں نے مسور کی دال کھائی ہے، ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے، ضرور اس کی ماں نے گڑ شکر چبایا ہے، ضرور اس کی ماں نے مینگن کھائے۔ کہا ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، ماں تو بڑی تگڑی ہے، کہا تم یقین کرو یا نہ کرو ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے۔ مسلمانوں اچار کی ترشی پہ ہمارا ایمان ہے، گڑ شکر کی حرارت پہ ہمارا ایمان ہے کہ ماں کا کھایا ہوا دودھ کی شکل میں بچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ مسلمانوں زور سے بولو بے شک، اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے گی کیا قرآن کا نور نہیں اترے گا؟ آج مسلمانوں امت کا المیہ ہے، نبی کی زندگی چھوڑی، اللہ کا قرآن چھوڑ دی، ساری بدمعاشیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی، شادیوں میں تو اللہ کی پناہ۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
مسلمانوں کو اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے عذاب سے بچائے. بولو زور سے آمین. چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر 30ویں پارے میں موجود ہے. پچھلے ہاتھوں پچھلی جانب سے اللہ نام عمل پکڑائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. پھر اللہ فرمائے گا یہ قرأ کتابت، تیرا نام عمل تو خود پڑھ. دیکھ میرے فرشتے نے کہیں غلط تو نہیں لکھ دیا. اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے، صحابہ کی زندگیاں دیکھو. 23 سال ایسے گزرے بخاری میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے، وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر. جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے بھی بم پھٹنے والا ہو. کتنے آتے ہیں میرے پاس، مولانا ایک ہی سورت آتی ہے، 4 رکعت میں 1 سورت چلے گی. میں نے کہا مت پڑھ، تو جنت ہی ہے. دنیا داری کیسی ہے، 3 لاکھ ایک 6 بناؤ، 6 کا 12 بناؤ، وہ وہیں کل اللہ پہ اٹکا ہوا ہے. ہم نے کبھی مسلمانوں اس کو ضروری نہیں سمجھا. صحابہ کی زندگیاں دیکھو، کلمہ پڑھتے تھے سارا پروگرام چینج ہو جاتا تھا. 1,29,000 صحابہ کا قافلہ گزرا ہے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی صحابی نے دکھ کی وجہ سے ایمان سے کلمے سے غداری کی ہو. وہ پیچھے سے کوڑا مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے. پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے. کسی گزرنے والے نے کہا بلال درد نہیں ہوتا؟ وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے تو ہنستا رہتا ہے. کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں. ٹھونک بجا کے دیکھتے اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کھوکھلا تو نہیں؟ کہا ہاں دیکھتے. کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں رب خرید لے، جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق حق کی آواز ختم نہ ہوگی. ادھر ستمگر ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے. آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ایک نوجوان جب نظر آوارہ کرتا ہے اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک عورت جب ویسٹرن کپڑے پہن کر نیم گریا لباس پہن کر ٹک ٹاک فیس بک پہ نچواتی ہے اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک تاجر جب ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چوبتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ یہ شکل لے کر جائیں گے. ترمذی میں ہمارے چہروں کو دیکھ کر اگر اللہ نے نبی نے کہہ دیا سوختن سوختن ان کو میرے سے دور کرو، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کہاں بیڑا گرک کریں گے؟ چچا کام آئے گا، امی ابو. قرآن کریم میں موجود ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی. بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں. جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لوگ اپنے اپنے اعمال کی شامت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا بدبودار پسینہ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے. اتنا گرم پسینہ، اتنا گرم پسینہ. ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے. اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا. آواز آئے گی این المتکبرون. دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار. ساری بادشاہت قہار واحد صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اس دور میں مسلمانوں ہما ہمی کے عالم میں سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جن کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی. ہمارے نبی نے کیا زندگی دی، ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ آج ہمارا اخلاق دیکھو.
ہندوستان کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے سوامی لکشمن پرساد. اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند, نبی کی سیرت پر. 250 صفحات پر اس نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی. ایک قافلہ اس کے پاس آیا, کہا تم نے نبی کی محبت میں اتنی خوبصورت کتاب لکھی تو کلمہ پڑھ کے اس کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ کہنے لگا میں نے کتاب لکھنے سے پہلے بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا, پھر میں نے اس کا مغز نکالا, خلاصے کے طور پر میں نے یہ کتاب لکھی. میرے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بن جاؤں. لیکن اس نے جو جواب دیا ایسا زناٹ دار تماچا ہے, اگر ہم دل کی آنکھیں کھولے صدیوں گزر جائے لیکن اس کی کسک نہ جائے, ہمیں اپنے وجود سے شرم آنے لگے. وہ سوامی لکشمن پرساد کہتا ہے میں نے کتاب لکھی, میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جاؤں, لیکن جب مسلمانوں کے اخلاق دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہماری مسجد کے لیٹرین کے لوٹے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے, کھولے ہوں گے تو وہ اٹھا کے لے جائے گا. گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھتے, کھلے ہوں گے تو وہ اٹھا کے لے جائے. کتنی مساجد میں دیکھتے جوتے آگے آدھے سے کاٹ کے رکھتے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو وہ اٹھا کے لے جائے. اخلاق کیسے تھے ہمارے نبی, آج ہمارا کردار دیکھو. امام محمد کا جنازہ اٹھا, ایک عیسائی بغل میں کھڑا ہے, اس کے دل میں یہ بات آئی وقت کا بہت بڑا امام ہے, چل اس کے جنازے کی چارپائی کو کاندھا دیتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے جو ہی امام محمد کی جنازے کی چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ رکھا اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا. اکابر کی مردہ لاشیں دین دیا کرتی تھی, آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو قبرستان کی زمین بھی نہیں چھوڑتے, اتنے کفن چھوڑ دیتے, ڈر نہیں خوف نہیں, لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے. گنے کی ٹرالی ہمارے گاؤں کے پاس سے گزر کے تو دیکھتے, باپ کی پیٹ تھاپتا ہے بچے کی, ماشاءاللہ بہت دلیر ہے, 2 ڈنڈے اٹھا کے لے آئے. ہر معاملے میں مسلمان آج ہم پیچھے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے. شادی ہوئی پہلا دن ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ہمارے یہاں تو شادیوں میں جتنا کھلاتے اتنا ہی برباد ہو جاتا. اب تک نئی بیماری آئی ہے کھڑے کھڑے کھلانے کی. اب یہ ڈر لگتا ہے کوئی انگریز والا فیشن, یہ فیشن نہ نکالے, لیٹے لیٹے کھایا کر. تب بھی چھوڑیں گے نہیں. مولانا صاحب تمہیں کیا پتا, تم حجروں میں بیٹھے رہتے, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جلدی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے. انگریز کی منڈی میں مسلمانوں لقب سستا نہیں ہوتا تھا. جو قرآن سے غداری کرتا تھا, جو دین و ایمان سے غداری کرتا تھا, انگریز اس کو گلے سے لگاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا. مسلمانوں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, چاند بے نور ہو سکتا ہے, سورج کی شعاعیں ختم ہو سکتی ہے, لیکن بولو زور سے بے شک میرے اور آپ کے نبی کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا, غیروں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. آج تک کبھی یہ بات سننے میں نہیں آئی, پڑھنے میں نہیں آئی کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی. مسلمان نوجوان نبی کا غلام, قرآن کا عاشق, دعویٰ کرنے والا, جنت کا ٹھیکیدار, صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتا ہے. انگریز بننا اچھا لگتا ہے, مصطفیٰ کا غلام بننا اچھا نہیں لگتا. شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ ختم نبوت کا مشن اٹھایا, آدھی زندگی ریل میں گزاری, آدھی جیل میں گزاری. منوٹنوں ناخن نوچے گئے, بغل کے بالوں کو نوچا گیا. منوٹنوں کے حساب سے گلہ پیسنے کے لیے چکیاں دی. صبح 4 بجے سپروائزر وزٹ میں آیا, کیا دیکھا, شاہ جی کی کوٹھڑی میں, جیل کی کوٹھڑی میں مسلح پہ بیٹھ کے شاہ جی قرآن پڑھ رہے, چکی خود بخود چل رہی. انگریز گورنر کہتا ہے شاہ جی میں یہ کیا دیکھتا ہوں, کہاں ظالم تو کیا جانے, میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ, شادی ہوئی پہلا دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, دوسرا دن فاقہ, تیسرے دن اپنی گھر والی سے کہنے لگے کہ دیکھ میرا تو فاقوں سے بڑا پرانا دوستانہ تعلق ہے, تو میرے یہاں برداشت نہیں کر سکتی, باپ کے گھر چلی جا. وہ بھی اللہ والی تھی, وہ کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا, چہرہ بگاڑا, میں نے کب تم سے کچھ مانگا, میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, قرآن کا حافظ, قرآن کا عالم مل گیا. ارے لاہوری میرے قدم, میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے لیکن میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے.
ہمارے گھر کی عورت ہوتی تو سامان پہلے ہی سے تیار ہوتا کہ چلیے واٹس ایپ کرنا ہی نہیں. ایک بہت پرانا مرید تھا, مالٹوں کی ٹوکری لے کر آیا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے. کہا حضرت ہدیے میں لایا ہوں, آ جاؤ گھر بھجوا دو. تو اندر سے واپس بھیج دیا, کہا یہ ہمارے کھانے کی نہیں, ہدیہ واپس کرتی ہوں, واپس گھر لے جاؤ. انہیں بڑا برا لگا. وہ احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, کہاں عقیدت سے لایا تھا, اپنے ہاتھوں سے توڑ کے لایا تھا, آپ کی بیگم نے واپس کر دیا. وہ بھی تو عبید اللہ انور کی اماں ہے, جاؤ تحقیق کرو, ضرور کچھ گڑبڑی ہوگی. نہیں, کیا بازار سے خرید کے نہیں لایا, اپنے ہاتھوں سے توڑ کے لایا ہوں. کہ جاؤ تحقیق کرو. وہ آئے, باغ میں پوچھا خادموں سے, کہا جس مالٹے, جس درخت کے آپ درخت تھے مالٹے توڑ کے لے گئے, ایک دفعہ ایک دن ہم نے پڑوسی کو پوچھے بغیر اس کو ہم نے پانی پلایا تھا. ایک دن اس درخت کی آبیاری حرام کے پانی سے ہوئی تھی. آپ نے عبید اللہ انور کی اماں سے پوچھا, بیگم تجھے کیسے پتا چلا یہ مالٹے ہمارے کھانے کے نہیں ہیں؟ کہا میں نے مالٹوں میں سے, ٹوکری میں سے ایک مالٹا اٹھایا, منہ کے قریب لے گئے, مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی. کیسا تقویٰ, کیسی پرہیزگاری. ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. اور ہمارا معاشرہ دیکھو, بیوی کی گود میں موت آئی, بیوی بے نماز. ہمشیرہ کی جھولی میں موت آئی, ہمشیرہ بے نماز. بیٹے کی گود میں موت آئی, بیٹا بے نماز. ہمارا غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز, ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز, ہمارا کفن سینے والا بے نماز, ہمارے جسم میں کافور ملنے والے بے نماز, ہمارے کفن لپیٹنے والے بے نماز, غسل دینے والے بے نماز, ہمارے جنازے کی چار پائی اٹھانے والے بے نماز, کاندھا بدلنے والے بے نماز, ہمارا مردہ جسم لانے والا ڈرائیور بے نماز, منہا خلقناکم پڑھ کر مردہ چہرے پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. اگر ہم نمازی بھی ہیں, یہ سارے معاشرے کے بے نمازی ہمیں کب جنت میں جانے دیں گے؟ نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون نماز نہیں چھوڑے گا. بولو ماشاءاللہ. نماز نہ چھوڑو مسلمان. سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق اللہ میں اگر کسی چیز کا حساب ہوگا وہ تو نماز کا. 750 دفعہ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا خلافت. ایک آدمی آیا, کہا آپ امیر المؤمنین نے؟ کہا ہاں. کہا مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے. کہا کیا؟ کہا میں مٹی کا برتن لے کر آتا, اس میں تیل تھا, مجھے ٹھوکر لگی, برتن گر گیا, سارا تیل زمین پی گئی, آپ زمین کو حکم کرو مجھے میرا تیل واپس کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, بھائی بیت المال میں بہت تیل پڑا ہوا ہے, وہاں سے لے لے. مٹی سے کیوں مطالبہ کرتا ہے, زمین سے؟ کہا نہیں, مجھے اسی زمین سے میرا تیل واپس چاہیے. کہاں چل تو اتنی ضد کرتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچی منگوائی, قلم منگوایا, اور پھر اس پرچی پر کچھ لکھا. زمین کے جس ٹکڑے نے تیل پیا تھا وہ پرچی اس پر رکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد زمین نے سارا تیل واپس کر دیا. کہا بھائی بھر لے اپنا برتن. وہ کہنے لگا حرام ہے میرے لیے یہ تیل استعمال کرنا, مجھے پہلے یہ بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے. وہ پرچی اس کے ہاتھوں میں دی. وہ پرچی پہ لکھا تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفناؤں گا جو بے نمازی ہوگا. زمین بھی بے نمازی کو نہیں چاہتا. اور کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی, ساری مخلوق میرے سامنے سجدہ کرے. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے, وہ نور دیکھنے والوں میرے سامنے سجدہ کرو. فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. مشکاۃ شریف میں موجود ہے, قرآن کریم میں بھی موجود ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا میرے سامنے سجدہ کرو, کچھ دنیا کے بے نمازی ہوں گے, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے, جھکنے نہیں پائیں گے, ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا. پتہ چل جائے گا یہ ہے رب کا 5 وقت کا باغی, میں بلاتا تھا تو نہیں آیا کرتا. آج اذان کا, اللہ کے نام کا ادب احترام نکلا ہمارے دلوں سے. زبیدہ خاتون ہارون رشید کی گھر والی کتنی لمبی چوڑی نہر کھدوائی تھی, لاکھوں حاجیوں کی پیاس بجھائی. جب اس کا انتقال ہوا
کسی نے خواب میں دیکھا، کہا زبیدہ بہت اچھا کام کر کے گئی ہے، تیری تو بخشش ہو گئی ہوگی. کہا وہ عمل تو نظر میں بھی نہیں آیا. کہا تیری بخشش نہیں ہوئی؟ بخشش تو ہو گئی. کہا کس عمل پر؟ کہا ایک دفعہ کھانے بیٹھی تھی، میرے سر پہ اوڑھنی تھی لیکن آدھا سر ڈھکا ہوا تھا اور آدھا سر ننگا تھا. میں نے پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب لے گئی، مؤذن کی صدا کانوں میں آئی، اللہ اکبر. میں نے اٹھایا ہوا لقمہ پلیٹ میں واپس رکھ دیا، سارا سر ڈھانپ دیا، اوڑھنی ڈال دی. اللہ نے کہا ایک دفعہ تو نے دنیا میں میرے نام کا ادب کیا تھا، جا جنت دے دی. آج ہم کس معاشرے میں جی رہے؟ دائیں بائیں دیکھو، اشاعر اسلام کی توہین کرتے، رمضان میں سرعام سگریٹ پیتے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیتے. قرآن نہیں پڑھتا مسلمان، نمازوں کو چھوڑنا، قرآن چھوڑنا. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں دیکھو برکتیں نہیں، گھروں میں برکتیں نہیں. نبی کی زندگی چھوڑی، کیسی زندگی گزاری، 63 سال اور 23 سال مکہ میں ایسے گزرے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا مسلمان. غلاموں کا بھی یہ حال تھا. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہے، کلمہ پڑھا. مسلمانوں اس زمانے میں کلمہ پڑھنا ایسا نہیں تھا، کلمہ پڑھنا ایسا تھا جیسے اپنے آپ کو تلواروں کے سامنے پیش کرنا، ہتھیلیوں پہ انگارے رکھنا. سارے مکہ والے آئے، کہا زنیرہ ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے چھوڑ دیں گے. زنیرہ کہنے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، رگو ریشے میں بس گیا، تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے. ابو جہل بڑا کمینا انسان تھا، کہا اس کی آنکھ میں نیزے چباؤ، اس کو اندھا بناؤ، ٹھوکریں لگیں گی، ٹکریں لگیں گی، تب اسے پتا چلے گا. مسلمانوں اس کی آنکھوں میں نیزے چبائے، زنیرہ کی آنکھیں نوچ لی. پھر زنیرہ کہنے لگی میرا ایمان اس اللہ پر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں آنکھیں دینے پہ قادر ہے، وہ اسی میدان میں مجھے آنکھیں دینے پر بھی قادر ہے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، زنیرہ نے کہا اللہ اکبر. سارے مکہ کے کافر اکٹھے ہو گئے. کہا زنیرہ کیا بات ہے؟ کہا پہلے جو آنکھیں تھی اس میں وہ روشنی تھی، صرف سامنے والی دیواریں نظر آتی تھی، اب کی بار اللہ نے جو آنکھیں دی ہے یہیں کھڑے کھڑے قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں. زنیرہ تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرمانے لگی اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. اس ذات نے دی جو میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے. ارے او مکہ کے ظالمو، جب اس ذات نے مجھے بچانا ہے، تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے. ایمان تو مسلمانوں صحابہ کا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے مسجد نبی کے باہر کھڑے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابو بکر اس وقت یہاں؟ کہا 3 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. کہا آج بھی تیرے یار کا یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے مجھے بھی مجبور کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، صاحبین سے کھڑے رہنے کی وجہ پوچھی. جب وجہ بتائی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر عمر تمہارا 3 دن کا فاقہ ہے، آج میرا 4 دن کا فاقہ ہے. یہ فاقے والی سنت کوئی نہیں جانتا. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹنا سنت ہے یا میٹھی چیز کھانا سنت ہے؟ کہا لوگوں فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت ہے. تینوں افراد پر مشتمل یہ قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، بکری کا بچہ ذبح کرایا. ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہمارے نبی کے چہرے پر پڑی. نقاہت کے آثار بالکل نمایاں تھے. آنکھیں گھبرا گئی جب سرکار کے چہرے پر نظر پڑی. جلدی سے باغ میں گئے، کھجور کا خوشہ توڑ کے لے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. کہا یا رسول اللہ ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی، وہاں تک یہ دانے تناول فرمائے. آپ نے وہ کھجور کے دانے چبائے. بعد میں جب گوشت پک کر تیار ہو کر دسترخوان پر آیا، آپ نے بوٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، روٹی کے ٹکڑے پہ رکھا، خادم سے کہا جاؤ میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کو دیا اور پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہوگا. فاطمہ کا ایمان کیا؟
सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, कहा मालिक रात कितनी छोटी बनाई, रात गुजर गई अभी तेरी बंदी का शौक बंदगी पूरा नहीं हुआ। हमारे घर की मस्तूरात का सारा दिन टेलीविजन के सामने बर्बाद हो जाए। नौजवान लड़कियों का टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल की बीमारी मुआशरे को जहन्नम बना दिया। छोटी छोटी मासूम बच्चियां बेशरम बन गई, छोटे छोटे मासूम बच्चे फिल्में देख देख कर बेशरम बन गए। फातिमा हर महीने चांद देखने छत पे चढ़ती, ईद का चिया चांद आया छत पे न चढ़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा फातिमा तू आज चांद देखने के लिए छत पे नहीं चढ़ी? आज तो बड़ा चांद था, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी और अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए। कैसी हया थी, कैसी पाक दामनी थी। अल्लामा याफाइन है रौजुल रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा। एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पर काम किया करता था, बड़ा हसीन खूबसूरत था, सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा उजला था। एक औरत उस दुकान पर कपड़े खरीदने आई। जब उस औरत की उस नौजवान लड़के पर नजर पड़ी तो उसे इश्क हो गया। उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। मालिक के दुकान से कहने लगी मेरी गठरी बोझल हो गई है, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं इसको उठा सको, आप उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगाह न हो सका, उस औरत को उसके हमरा कर दिया। वो घर ले गई और सारे दरवाजे बंद कर दिए, हया से उस लिबास भी उतार दिया, उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ मन का, चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। वो कहने लगा मैं ये काम नहीं कर सकता, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे मेरे रब से डर लगता है। उस औरत ने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने के सारे जतन किए। वो आखिर में वो लड़का नौजवान खूबसूरत, वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो मैं इसके हथकंडे में फंस जाऊं। वो कहने लगा मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। उसको वॉशरूम का रास्ता दिखाया, वो अंदर गया, पायखाना किया, सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी, उस औरत का सारा नशा उतर गया। कहाँ दरवाजे खोल दो, ये तो कोई दीवाना लगता है। दरवाजे खोले गए, वो नौजवान जब बाहर निकलने लगा उसकी दहलीज को फलांगते हुए कहने लगा मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसे ख्वाहिश से महफूज हो। उसका नाम था मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहाँ उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। बाद में उसका नाम पड़ गया था मुगीरा मुश्की। जब इसका इंतकाल हुआ, जहाँ उसको दफन किया गया उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। आंखों में हया का सुरमा लगाओ, गाना ना सुनो, कुरान सुनो। रास्ते से गुजरने वाली हर औरत को अपनी माँ बहन की तरह समझो। अगर हर नौजवान ये नजरिया रखता है, इंशाल्लाह हमारा माशरा जिना से महफूज रहेगा। आज जिस माशरे में हम जी रहे हैं, जिना नाच रहा है, हया की खूबा तार तार है, शराफत किसी बहराने में जाके हिचकिया ले रही है। फातिमा की हया कैसी थी? फातिमा ने कहा था अली इंतकाल अगर रात में दिन में हो जाए ना फिर भी जनाजा रात को उठाना। कहा क्यों? सारी जिंदगी अजनबी की मेरे चेहरे पे नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे पर भी किसी अजनबी की नजर पड़े। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर के दरवाजे पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई ओ लख्ते जिगर, ओ नूरे नजर, मैं अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा लख्ते जिगर नूरे नजर पहले चादर क्यों मंगवाई? अब्बा जान हालत इतनी खराब है, तंगी इतनी है, फाका इतना है, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। आपका दरियाए करम जोश में आया। कहा मुसल्ला उठाया, मुसलमानों सोना पड़ा हुआ था। कहा भर दे अलमारियां, भर दे बर्तन, लेकिन याद रखना कयामत के दिन रत्ती रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा। इतनी बात सुन के फातिमा ने सोने पे थूक दिया। कहा अब्बा कयामत का, दुनिया का फाका मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं है। हम तो हर वक्त माली माली, मेरा माल मेरा माल। अरे क्या हमारा माल? कुछ हमारा नहीं है। मिशकात में 3 चीजें मेरी आपकी है, बाकी सारा वारिसों का है। जो पहना फाड़ दिया, जो खाया हजम कर दिया, या जो आगे सदका किया, खैरात किया, आगे जो अल्लाह की राह में भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। इधर कफन भी पूरा नहीं होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे।
इधर फरिश्ते पूछते तेरा रब कौन है, इधर झगड़े हो रहे हैं, फलाना